ساری کلپیں موجود ہیں، اور وہ بھی تعریف یہی کر کے گیا کہ جناب یہ ایسا ڈبہ بند معاملہ ہے کہ دیو ہی یہاں پر بند ہے اندر. صاف بیانات موجود ہیں. اور آج وہی کیا کہتا ہے، ان کے یہاں بس نماز پڑھو، اس کے بعد مسلمان جو چاہے کرے. دوسرا کون ہوتا ہے اسلام کو ڈیفینیشن کرنے والا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ مگر یہ ایسے ہی غداروں نے دوسروں کو زبانیں دی کہ جو اسلام پر چاہے جیسا ہو. مگر مسلمانوں، اللہ کا نبی تم اسے معاذ اللہ یتیم کے طور پر زمانے کو پیش کرتے ہو، تم اسے عام بتاتے ہوئے پیش کرتے ہو. ارے اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری دنیا کے لیے فرماتا ہے کہ یہ نبی کی پیروی تمہیں بہتر ہے. ایک اس ذات کا تصور دیکھو گے نا، اگر تم وقت کے بادشاہ ہو تو، وقت کے غلام ہو تو، دونوں کے لیے کہ نبی کی پیروی بہتر. بھئی بادشاہ تو بادشاہ کی پیروی کرے، غلام کی پیروی کرے. غلام کیا جانے بادشاہ کیسی زندگی گزارتے ہیں، بادشاہ کیا جانے غلام کیسی زندگی گزارتے ہیں، امیر کیا جانے غریبوں کی زندگی کیا ہے، غریب کیا جانے امیروں کی زندگی کیا ہے. دنیا میں ہزار کروڑ طرح کے ذہن والے لوگ ہیں، بے شمار طرح کے کاروبار ہیں، بے شمار طرح کی زندگیاں ہیں. مگر قرآن نے نبی کا کیسا تصور دیا کہ تم چاہے جتنی ذہنیت رکھتے ہو، جس طرح کے کام ہو، جو کوئی معاملہ ہو، یہ تنہا نبی ایسا ہے کہ تم سب پر اس کی پیروی لازم. بادشاہت کرنا ہو تو اس نبی کو دیکھ لو، یہ نبی بتا دے گا بادشاہت کیسے کی جاتی ہے. اور فاقہ کشی میں رہنا ہو تو یہ نبی بتا دے گا کہ فاقہ کشی میں کیسے رہا جاتا ہے. تو مسلمانوں، وہ نبی تو بھیجا ہی در یتیم بنا کر گیا، ایسا موتی کہ جس کا مثل کوئی نہیں، جس کا ثانی کوئی نہیں. وہ نبی تو نبی امی بنا کر بھیجا گیا، ایسا امی کہ دنیا میں جس نے کسی کو استاد نہیں بنایا اور سیکھا اس سے کہ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے حبیب کو قرآن سکھایا. مسلمانوں، نبی تو بھیجا اس لیے جاتا ہے. قرآن فرماتا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، یہ نبی اس لیے تمہارے درمیان بھیجا ہے کہ اس کی تعظیم و توقیر کرو. نبی تو نبی ہے. نبی کے صحابہ کا یہ معاملہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرے جس کسی صحابی کا ذکر کرنا خیر کے ساتھ کرنا. تو جب صحابی کا ذکر خیر کے ساتھ لازم ہے تو جن کی صحبت سے صحابی ہوا ان کا ذکر کتنی خیر سے کرنا چاہیے. قرآن حفظ تو کر لیا، پڑھ کے خوب چشمے تو لگ گئے، مگر قرآن کو سمجھا نہیں. ارے ان کا معبود جو محمد کا بھی خدا ہے، پورے قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ اپنے نبی کو القابات سے پکارا. لوگ اپنی طرح سے آواز بلند کر کے بلاتے تھے تو قرآن نے آیتیں نازل کر دی. کیا فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتکم، اس نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی مت کرو. لا تدعوا، ایسا مت پکارنا نبی کو جیسا ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نام لے کر مت بلانا. مولا کیسے بلائے، کیسے پکارے؟ قرآن کہیں پر فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہیں پر فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، کہیں پر فرماتا ہے یا ایھا النبی، کہیں پر فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا کہ نام احمد کی تعظیم کے منکروں، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں. تو جس نبی کے نام لینے کا ادب قرآن بتائے اسے دنیا داروں سے عہدہ حاصل کرنے کے لیے ہلکا کر کے پیش کرنا، اللہ تیری پناہ. مگر ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا. ہم نے جب قرآن کریم فرقان مجید کو پڑھا تو یہ ایک ذات بربرکات ہی پوری امت کے لیے رہنما بنا کر بھیجی. یہ نبی کس لیے بھیجا گیا تھا؟ قرآن فرماتا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ نبی اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ اس کی ذات پر اعتراض کرو، اس کی ذات کو ہلکا بتانے کی کوشش کرو. یہ تو اس لیے بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اس کی تعظیم کرو. یہ تمہاری عقلوں سے ورا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے. تم اپنی ناقص عقل لے کر یہ چلے ہو کہ یہ نبی تھے.
اگر تم اتنے فضائل بیان کرتے ہو نبی کے تو کتا تھا، نبی نے بتایا کیوں نہیں فرشتے نہیں آ رہے تھے؟ یہ نبی اگر اتنا جانکار تھا تو پھر بیر معونہ پر اتنے سارے صحابہ شہید کیسے ہو گئے؟ اس نبی نے بتا کیوں نہیں دیا؟ تم اس چکر میں پڑے ہو، اس سے تم نبی کو تولنا چاہتے ہو۔ اللہ تیری پناہ، ارے نادانوں ظالموں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تم ان کی ذات کو تولو کہ وہ کیا جانتے تھے، کیا نہیں جانتے تھے، کتنے تھے، کتنے نہیں تھے، تم اس لیے نہیں بھیجے گئے۔ اللہ کے محبوب کی ان باتوں پر تم بطور اعتراض تذکرہ کرتے ہو؟ یہ تو تمہاری ہی تعلیم کے لیے تھی نا، نبی تو جانتے تھے کہ نیچے کتا ہے، فوراً اسے دور کر دیتے۔ تو تم کیسے جانتے کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ معاملہ باہر آیا تب تو امت نے جانا نا کہ کیا ہوگا، اور نبی پہلے ہی باہر کر دیتے تو تم کیسے جانتے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ کیا پتا چلتا تمہیں؟ لوگ کہتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نور نہیں تھے، پھر وہی تولنا شروع کیا۔ نور ہوتے تو وہ دیکھو میرا نبی تبلیغ کرتا تھا، طائف میں پتھر لگے، نالے مبارک خون سے بھر گئی، احد میں چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، تو پھر کیسا نور تھا؟ یہ نور پکڑنے میں آتا ہے کیا؟ پھر اس طرح کی تول تلازم۔ تو ظالم، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے تشریف لائے، اور تم نے سیرت رسول میں صرف یہی دیکھا کہ نالے مبارک تر ہو گئی؟ سیرت رسول میں صرف اتنا ہی دیکھا کہ چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، خون نکلا؟ سیرت مبارک میں بس اتنا ہی دیکھا کہ پچھنے لگوائے تو خون نکلا؟ کیا سیرت میں تمہیں قرآن کریم فرقان مجید کی 15ویں پارے کی سبحان الذی اسری نظر نہیں آئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی نظر نہیں آیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے جا رہے؟ مہینوں کا راستہ ہے، اور کتنے وقت میں؟ لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے۔ تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ اسی کعبے میں لا کر جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم، میکائیل علیہ السلام حضور کے سینے مبارک کو چاک کر رہے؟ چھاتی کو کسی انسان کی کاٹ دیا جائے، پھر صرف کاٹا نہیں جائے، دل کو باہر نکال لیا جائے، تو جناب دل چھاتی کے اندر رہتے ہوئے رگیں بلوکیج ہو جاتے ہیں، تو پھر اٹیک کے چانسز بن جاتے ہیں، سانسیں اوپر کی نیچے ہو جاتی، ارجنٹ ایمرجنسی کیس ہو جاتا ہے، تو دل باہر نکال لیا گیا، اور باہر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہاں رگیں ساتھ میں ہو، بالکل مکمل جدا کر دیا گیا، دل جدا کر کے اس کو چاک کر دیا گیا، چاک کر کے اسے زمزم سے دھویا جا رہا۔ نبی فرماتے ہیں کہ خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ کیوں؟ وہ طائف کے پتھر پر خون نکلنا تھا تو یہاں کیوں نہیں نکلا؟ وہ جنگ احد میں دندان مبارک کی شہادت پر چہرے کا زخمی ہونا تھا، وہ خون یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو سیرت بھی تم نے ڈنڈی مار کر پڑھی، جو اپنے مطلب کا لگا اتنا لوگوں میں عام کر دیا اور باقی سارا ہضم۔ ارے اگر لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ طائف میں پتھر لگنے سے نالے مبارک خون سے بھر گئی، اگر لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ دندان مبارک کی شہادت سے چہرہ زخمی ہوا، تو لوگوں کو یہ بھی تو بتایا جاتا کہ قلب مبارک چاک کرنے سے خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ آدمی تو زندہ اس دل کی دھڑکن سے رہتا ہے کہ سینے کے اندر دل ہو، یہاں سینے سے دل نکال لیا گیا ہے، سینہ بھی چاک ہے، دل بھی چاک ہے، اور نبی زندہ ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی تو سیرت رسول ہی ہے نا، یہ بھی تو سیرت رسول ہے، حضور کی زندگی کے ہی تو پہلو ہے، اس کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اور ایک نہیں، 4 مرتبہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ تو جس کا دل ہی باہر نکال لیا گیا اور دل بھی چاک کر دیا گیا ہو، وہ آنکھیں جھپک کیوں رہی ہیں؟ وہاں خون کیوں نہیں نکل رہا؟ پھر یہ روایت کوئی ایسا نہیں تھا کہ صحابی کھڑے ہو کے لکھ رہے ہیں کہ ہاں نبی کا گلے مبارک چاک کیا گیا اور ایسا ایسا ہوا۔
یہ تو وہ خود نبی جس کا دل نکال لیا گیا ہے وہ خود روایت بیان کر رہا ہے. اگر یہ بیان کر دیں لوگوں میں پھر وہ بات ان کی، خود لوگ اعتراض کریں گے کہ صاحب اگر صرف بشری تھے اور خون ہی نکلتا تھا اور پھر آپ ہی بتا رہے ہو کہ خون نہیں نکلا تو پھر کیا معاملہ ہے؟ تو پھر کلیئر کرنا پڑے گا، اور کلیئر کرنا پڑے گا تو اہل سنت و جماعت کی حقانیت ثابت ہو کہ بے شک اللہ نے لباس بشری دیا اور بے شک آپ کی حقیقت نور ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ حضور نوری بشر ہے. بات آ رہی سمجھ؟ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ بحث کا موضوع نہیں، یہ اعتراض کا موضوع نہیں، یہ بنیا گیری کر کے ناپنے والی ذات نہیں. نبی تو فرماتے تم میں سے کوئی میری حقیقت کو نہیں جانتا. تم یہ دیکھو ہمارے نبی نے فاقے کیے، اچھا دیکھو ہمارے نبی نے ہماری طرف سے کھایا پیا. تو ہمارے نبی نے صیام وصال رکھے، پے در پہ روزے رکھے، صحابہ عاشق تھے، ادائے نبوی کو اپنایا، انہوں نے بھی روزے رکھے. روزے رکھتے رکھتے ان کی حالتیں تبدیل ہوئی. اللہ کے محبوب نے ملاحظہ فرمایا، کہا صحابہ کیا دیکھتا ہوں تمہاری حالت تبدیل ہو گئی، تم لاغر اور دبلے نظر آتے ہو. عرض کیا یا رسول اللہ آپ پے در پہ روزے رکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو ہم نے بھی آپ کی اتباع میں ایسا کیا. اللہ کے محبوب ان صحابہ سے فرماتے ہیں ایکم مثلی، تمہیں میری طرح کون ہے؟ ارے تم نہیں کھا پی رہے ہو تو تمہاری حالت یہ ہے، میں نہیں کھا پی رہا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے. اتنی ہی بات نہیں کہ کھا پی رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھتے کہ بغیر کھائے پیے بھی نبی ویسے ہی. یار سیرت میں بھی ڈنڈی مارنا، اس میں بھی آدھی بیان کرنا اور آدھی غائب رکھنا، کہاں کی دیانت داری؟ نبی کا دین ہی بیان کرنا ہے تو مکمل بیان کیا جائے، آشکارا کیا جائے، ہر پہلو ہر گوشے کو بیان کیا جائے. مگر بات وہی ہے نا کہ پھر پردہ چاک ہو جائے اور جو پردہ ڈالا ہوا ہے نگاہ عوام پر پھر وہ صاف حقیقت نظر آ جائے. آپ خود غور کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات مکمل آئیڈیل ہے، رہنما ہے، پیروی کرنے کے لائق ہے، بلکہ حکم ہے، سراج سے حکم ہے کہ آپ کے رسول کی پیروی کرو. تو کس چیز میں پیروی کرو گے بھائی؟ پیروی بھی چھانٹ کے کرو گے؟ تھوڑا سا عقیدہ رسول کریں گے، تھوڑا اپنا رکھیں گے، تھوڑا سا عمل رسول کریں گے، تھوڑا اپنا رکھیں گے، ایسا کریں؟ یا ہر معاملے میں عمل ہو تو حضور کی پیروی کریں گے، عقیدہ ہو تو حضور کی پیروی کریں گے. اسی نبی کو دیکھیں، اللہ کے رسول ہیں، اسی معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں. فرماتے جب میں بیت المقدس کے قریب پہنچا، مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبی کونین کے زمانے سے صدیوں پہلے، حضور کے زمانے سے صدیوں پہلے موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما چکے، دنیا سے تشریف لے جا چکے. اب دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضور قبر پر سے گزر رہے. کہاں سے گزر رہے؟ قبر تو آپ نے بھی دیکھی کہ گڈھا کھدا ہوتا ہے، باقاعدہ اس میں مدفن کیا جاتا ہے، اوپر سے مکمل بند کر دیا جاتا ہے، اور دن دو دن کی قبر نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اور حضرت عیسیٰ کے 500 سال سے زائد زمانے کے بعد حضور تشریف لائے، تو کتنی صدیاں گزر چکی. تو حضور تو اوپر سے تشریف لے جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی اوپر سے ہی قبر کے اندر کے حالات کو جان رہا. اسی کو ایک عاشق صادق نے کہا نا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے. اب نگاہ نبوت کی یہ قدرت کہ نبی قبر کے اندر کے حالات کو دیکھتا ہے، یہ ہم نے نہیں ڈیسائیڈ کیا ہے، یہ ہم نظریہ نہیں لائے ہیں، یہ جس نبی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اس نبی نے ہمیں بتایا. اور پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں. چلیے تو حضرت موسیٰ کی ہی بات ہوئی. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں
بیت المقدس میں حضور فرماتے ہیں حضرت آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام وہاں موجود ہیں. یہاں تو ایک نبی کی حیات اور ممات پر بحثیں گرم ہیں, مناظرے مباحثے چل رہے ہیں. میں نے پھر عرض کیا کہ قرآن سے سیکھو. قرآن کہتا ہے جو تؤمنوا باللہ و رسول, یہ رسول ایمان لانے کے لیے, بحث کرنے کے لیے نہیں. وتعذروا وتوقروا, یہ نبی تعظیم و توقیر کرنے کے لیے ہے, بحث کرنے کے لیے نہیں. مگر نبی کو لے کر بحث کا موضوع حیات اور ممات کی بات, اگر زندہ ہے تو پھر حضرت فاطمہ کیوں روئی, اگر زندہ ہے تو یہ کیوں ہوا, تو اگر مر گئے اور سب ختم ہو گیا تو وہ سارے کے سارے کون ہیں جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اب اگر اس دین بیان کرنے کو بھی کوئی اختلاف کہہ دے تو بھائی آپ اپنا علاج کریں. اللہ کا رسول کا دین ہی اگر آپ کو اختلاف لگتا ہے تو پھر تو آپ کے اندر ہی اختلاف موجود ہے. دین کے یہ پہلو ہے نا, نبی نے کھایا بے شک کھایا, نہیں کھا کر بھی رہے. نبی نے پیا تو نہیں پی کر بھی رہے. نبی کے جسم سے خون نکلا تو قلب چاک کرنے پر کوئی قطرہ بھی نہیں نکلا. پوری سیرت بیان کرے نا تاکہ پورا عقیدہ ظاہر ہو اور ہر ایک کا موقع محل واضح ہو کہ وہاں نکلا تو کیوں, یہاں نہیں نکلا تو کیوں. اور جب یہ دونوں چیزیں آئینے کی طرح بندہ سامنے رکھے گا نا اور سکوں کے دونوں پہلو دیکھے گا تو پھر اسے یقین ہوگا کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی وہ جماعت ہے جو تعلیمات نبی اور سیرت نبی سے مکمل آگاہ بھی اور آگاہ کرتی بھی. اور کریں, پھر وہ نبی تشریف لے جا رہا ہے آسمانوں پر. روایتیں اٹھا کر دیکھیے, سیرت بیان کرتے نا, سیرت پڑھے تو صحیح. پہلے آسمان پر تشریف لے جائے, نبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی. کہاں ملاقات کی؟ اور اس سے تھوڑی دیر پہلے آدم علیہ السلام کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ مسجد اقصی. تو اب آپ رفتار دیکھو گے, روایتوں میں ہے زمین سے پہلے آسمان کی دوری 500 برس کا راستہ ہے. کتنا ہے؟ یعنی 500 برس مسلسل اس پر چلا جائے تو کہیں آسمان تک پہنچے. فرمایا ایک آسمان کی موٹائی یہ بھی 500 برس کا راستہ, پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی دوری یہ بھی 500 برس کا راستہ. تو جو راستہ 500 برس کا ہو, ادھر ابھی نماز پڑھا کر نبی مسجد اقصی سے فارغ ہوئے اور 500 برس کا راستہ پل بھر میں آدم علیہ السلام نے طے کر لیا. یہ بھی تو نبی کے دین میں ہے نا. حضور فرماتے پہلے آسمان پہ پہنچا تو آدم علیہ السلام سے ملاقات, دوسرے آسمان پر پہنچے حضرت عیسیٰ سے ملاقات. تو 500 تو یہی تھا, 500 موٹائی تھی, پھر 500 دوسرا تھا. 1000 سال کی راہ تھوڑی سی دیر میں کیسے طے ہو گئی؟ کسی آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات, کسی پر حضرت زکریا علیہ السلام سے, کسی پر حضرت ادریس علیہ السلام سے, کسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اور 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. تو یہی ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر پہلے مسجد اقصی میں نماز پڑھ رہے تھے پیچھے, اور تھوڑی دیر بعد 7ویں آسمان پر ملاقات کر رہے. تو کیا اسے عقل سے تولو گے؟ کیا اسے پیمانے سے ناپو گے؟ تو اللہ کا دین ناپنے کے لیے نہیں, اللہ کا دین ماننے کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی پیروی کرتے چلے جاؤ. عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ. اور جو صحابہ ممتاز ہوئے نا وہ عقلیں نہیں دوڑاتے, وہ عشق دوڑاتے. جشن مولا علی بھی ہم نے رکھا کیونکہ نبی پاک کی سیرت حضور کے بعد مکمل جو آئینہ دار ہے, اور نبی پاک کی نسل پاک جو آگے بڑھنی ہے وہ انہی علی و فاطمہ سے. یہی مولا علی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے مولا علی سے فرماتے علی جاؤ جلدی, اور حضرت علی کے ساتھ 2 صحابی اور ہیں. فرمایا روضہ خاک ایک مقام ہے, وہاں پر تمہیں ایک عورت ملے گی, وہ عورت خط لے کر جا رہی ہوگی, خط لے آؤ میرے پاس. تو مولا علی تو بحث نہیں کر رہے, میں بھی یہیں پہ ہوں, آپ بھی یہیں پہ. قرآن کی آیت نازل ہوتی
تو وہ تو قرآن ہو جاتا، تو قرآن کی تلاوت تو آپ نے کی نہیں. یہ تو ایک بھید کی بات، ایک غیب کی بات ہو گئی کہ کون عورت کہاں ہے، کیا لے جا رہی ہے، کب جا رہی ہے. آپ بھی یہی ہیں، میں بھی یہی ہوں، کیسے بتا دیا؟ تو اعتراض نہیں کرتے تھے صاحب، ناپ تول نہیں کرتے، اپنے آپ کو نبی سے بڑوں نہیں سمجھ